190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. پہلی بات تو کلیئر کریں. اب تو انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے, اب تو کوئی نہیں بچے گا. نظام سارا کا سارا درم بھرم ہو چکا ہے. پاکستان از اے نو مور اسٹیٹ کہ بھائی حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے. آخر گناہ گار ہوں, کافر نہیں ہوں میں. السلام علیکم خواتین و حضرات, یہ ہے فیڈرل پوسٹ اور میں ہوں حسن ظفر, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر. سر آج مجھے زبیدہ آپا بہت یاد آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہے زبیدہ آپا, وہ جو کوکنگ کا پروگرام کی تھیں جی, وہ ان کے پاس نسخے اور ٹوٹکے ہوتے تھے. تو ایک پروگرام تھا بھی, آج سے کافی پرانی بات ہے, زردہ پکا رہی تھی زبیدہ آپا. تو زردہ پکا رہی تھی تو جو لڑکی ہوسٹ کر رہی تھی پروگرام, تو اس نے کوئی لقمہ دیا کہ آپا میں تو زردے میں چینی اوپر سے ڈالتی ہوں. تو آپا اپنے مخصوص انداز میں بولی کہ پھر تم اپنے طریقے سے پکا لو. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے, کہنے کا مطلب یہ تھا آپا کا کہ بھائی اگر ہمیں بلایا ہے آپ نے زردہ پکانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے, تو ہم ہی کو پکانے دیں, آپ کیوں لقمے دے رہے ہیں بیچ میں؟ ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے بتائیں کہ یہاں جو زردہ پک رہا ہے پاکستانی سیاست میں, مطلب 6 دن رہتے ہیں انتخابات ہونے میں, اور ابھی بھی وہم میں مبتلا ہے قوم کے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اب تو الیکشن کی کیمپین ختم ہونے میں بھی کچھ 4 دن رہ گئے ہیں. کیا صورتحال چل رہی ہے سر, ہمیں بتائیے نا. مطلب ایک عجیب ماحول ہے. ججز استعفے دے رہے ہیں, کچھ روٹ رہے ہیں, کچھ منائے جا رہے ہیں, اور ادھر کے پنچھی اڑ کے ادھر جا رہے ہیں, ادھر کے پنچھی اڑ کے ادھر آ رہے ہیں. خان صاحب جیل میں. مطلب آج میں صبح انٹرویو کر رہا تھا خان صاحب کے جو وکیل ہیں جو توشہ خانہ میں پیش ہوئے ہیں, انتظار صاحب, تو انہوں نے جو ساری کہانی بتائی, یقین کریں مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہنسیں کہ روئیں. 14 سال سزا دے دی یار اس کے اوپر. مطلب ایک گھڑی کیا بیچ دی وہ آپ سن پلیز, وہ ان کی ساری بات جو انہوں نے بتائی ہے. مطلب کیا ہو رہا ہے صاحب اس ملک میں, سمجھائیں ہمیں. ایک میں 10 سال, ایک میں 14 سال, اور یہ عدت کی مدت والے میٹر کے اندر بھی جو ہے وہ قتل مجھے کر بیٹھے ہیں, ٹائم نہیں پتا 14 کہ سال کتنی کی سزا. سزا سنا دی. چلو کسی چیز کے پیسے پورے نہیں دیے تو آپ ایک نوٹس بھجوائیں کہ بھائی آپ کی طرف یہ بقایا نکلتا ہے, جیسے بجلی کے بل کا اگر آپ نے کم پہ پیمنٹ کر دی تو اس کا مطلب کہ 14 سال قید دے دیں گے, قتل کر دیا ہے. اور مالی معاملات میں اتنی کمال. اور پھر ان کی بیگم, ان کا کیا لینا دینا تھا اس کہانی کے ساتھ, صرف اس لیے کہ وہ اس گھر میں رہتی تھی. کمال ہے. معاملہ یہ ہے کہ ریجیسنس, ریونج, اور پھر اس کے بعد پریجسس جو ہے اس کی انتہا آپ نے دیکھی ہوگی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہندہ بن ابی حالہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی, انہوں نے وحشی کو کہہ کر, اس زمانے میں جو وحشی تھا اس کا نام بھی وحشی تھا, ایک کالا اس کا تھا غلام, اس کو کہا کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو, ہاں اس کو کہا اگر کہتے ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. اس کو آزادی بڑی پیاری تھی. اچھا اس نے کہا کہ شاید اس سے اگر مسلمان ہو کر بھی آزادی ملتی ہے تو میں قبول کروں گا, یا کچھ بھی معاملہ بنتا ہے, لیکن اس نے کہا کہ تم یہ کام کرو تو میں آزاد کرتی ہوں. بہرحال وہ یہ کام کر دیا, اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے یہ کام کر کے تو ان کا کلیجہ بھی اس نے کھایا. اب اندازہ کریں کہ اس کا انتقام کی کوئی حد تو ہے نہیں, بلکہ آپ ہی ایک زمانے میں, میرے خیال میں 2 یا 3 دن پہلے, یا میرے خیال میں شاید صبح ہی آپ مجھے ایک شعر سنا رہے تھے, تو وہ میں شعر آپ ہی کے نام کر دیتا ہوں کہ جو ابھی اگر آپ لفظ سنیں ذرا, چاہے وہ توشہ کا شوشہ ہو, چاہے وہ آپ کا جو ہے 100 ملین پاؤنڈ ڈالنا ہو, القادر ٹرسٹ ڈالنا ہو, 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. پہلی بات تو کلیئر کریں. القادر ٹرسٹ کا میٹر جو بھی ہے وہ الگ ہے. عدت کی مدت کے معاملے کے اندر اب کون سا انہوں نے الزام لگانا ہے
نہیں یہ بھی ممکن میں آپ کو بتا دوں کہ غلطی سے کچھ یعنی معاملات ایسے ہوتے ہیں نا کہ بعض اوقات ان کے ہاتھ میں سلطنت آ جاتی ہے جن کا پاس نہیں آنی چاہیے، اور غلطی سے کوئی جو ہے وہ جیسے اب ہمارے خان صاحب نے قرآن مجید پڑھ لی ہے، اب جب انہوں نے جی اتنا سارا پڑھ لیا اب آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ایسے حفاظ کا ایسے ایسے حفاظ کے ساتھ وہ کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ اب انہوں نے قرآن مجید پڑھ لیا، انہوں نے پہلے جو ہے اورینٹلسٹ کی کتابیں پڑھ کے انہوں نے بڑے بڑے ریاست مدینہ کے لکھنے والے وہ چیزیں نہیں کر سکے تھے جتنا انہوں نے پوری دنیا کو ریاست مدینہ پہ لگا دیا۔ اب تو انہوں نے قرآن پڑھ لیا، اب تو کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ عمران خان سے اس وقت جو اب معاملہ دو ہے نا ٹھنڈ ہو اس جائے پہ گا۔ وہ شیر پورا اترتا ہے۔ اب یہ ہوگا یہ کہ کوئی شریعت کے مطابق جو ہے نا ایک سزا بھی لے آئیں گے، شاید ممکن ہے سنسار کرنا چاہیے، اس حد تک جو ہے حسد پہنچ چکا ہے، اس حد تک ان سے دشمنی پہنچ چکی ہے کہ شاید سنسار کریں گے، مٹی کے اندر دبا کے سنسار کریں گے، کس طریقے سے سنسار کریں گے، یعنی زنا کے کسی دائرے کے اندر لا کر یہ اس میٹر کو لے کر جانا چاہیں گے۔ میں کسی حد کا بھی ان کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں یہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ وہ تو ڈاکٹر صاحب ہے، لیکن قصہ یہ لیکن ہے سر کہ دوسری طرف سر سٹیکس دیکھیں، اربوں خربوں روپے کے بلین ڈالر کے، تو یہاں وہاں سٹیکس ہیں، تو اس میں بندہ مروا دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اسٹیٹس کے ابھی اس ٹائم پر دیکھیں پاکستان کی سیاست ریاست معیشت نظام سارا کا سارا درم بھرم ہو چکا ہے۔ پاکستان از اے نو مور اسٹیٹ۔ آپ خدا نہ خواستہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جو کنڈیشن ہے وہ بہت خطرناک حد تک ہیں۔ آپ کمپلیٹلی پلجڈ بائی آئی ایم ایف ہیں، آپ کا جو حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی اگر 5 سال کے لیے منتخب نظام حکومت نہ آیا تو خطرناک حالت تک پاکستان تو ممکن ہے۔ آپ اگر کینیڈین ویزا اس کے کیا نام ہے امیگریشن کے اوپر آپ کبھی گئے ہوں تو وہاں پہ 8-9 ملک ہیں جن کو وہ ویزا نہیں دیتے۔ مجھے بڑا خوف ہے کہ اگر جس طرح کی حالت یہ کر رہے ہیں کہیں اس طرح کی لسٹ میں پاکستان کو نہ ڈال دیں، یہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کے ساتھ نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خان کی ضد میں خان کے لیے سر شعر میں آپ کو پڑھ کے دیتا ہوں، یہ آپ کے نام کر دیتا ہوں، یہ آپ ہی نے سنایا تھا میں حد آپ کو سنا چاہیے دیتا ہوں۔ سزا میں، حد چاہیے حد سزا چاہیے میں سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے عقوبت کے سر، ان سے واسطے۔ تو اب یہی تقاضا کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ یہ تو قاضی صاحب کو بھی میں یہی سنا رہا ہوں اور حافظ صاحب کو بھی یہی سنا رہا ہوں، مقتدرہ کو بھی یہی سنا رہا ہوں اور سب کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے۔ آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں، آخر واہ گناہ گار ہوں، واہ جی، کافر نہیں ہوں میں۔ کافر نہیں مطلب ہوں۔ ایک ہاں، درجہ ہوتا ہے، آپ جو ہے مطلب 3 سال کی سزا جو خارج ہو گئی آپ اس کو 14 پہ لے جائیں۔ آپ ایک ہاں، جج جو انہوں ہیں نے وہ چھٹیوں پہ گئے یاد ہیں، سے ضرب دیں آپ گے اس تو کو چھٹیوں سے واپس لے کر آئیں۔ آپ کہیں کہ جیسے آپ نے نواز شریف، مریم، صفدر اور ان سب کو سزائیں سنائی تھی، آپ نے ان سارے میٹرز کے اندر ڈسکشن کی تھی، آپ ہی سزا سنا کر جائیں گے۔ اب آج جو ہے وہ علامہ اقبال کے جو ہے وہ تقریباً 4 شعر جو ہے وہ کہہ کر ایک معزز جج جو ہیں وہ انہوں نے رخصت چاہی اور استعفیٰ دے دیا۔ یقین کریں اس کا پورا اگر آپ کریکس دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ آزادی بہت بہتر ہے، میں اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں۔ حالت اس ٹائم پہ یہ آ گئی ہے کہ ہر چیز بائی فورس ہو رہی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں کہ سر اس وقت تعفن کی وہ حالت ہے، اس وقت خوف کی وہ حالت ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ہر آدمی حق اور سچ کی گفتگو کرنا، صحیح کو صحیح کہنا، اور اس ٹائم پہ میڈیا جو چل رہا ہے یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس ٹائم پہ میڈیا پہ بھاری پیسہ لگ رہا ہے، میڈیا پہ بھاری پیسے کے علاوہ بھاری ڈنڈا لگ رہا ہے، ہر آدمی کا لفظ نوٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس کو جو ہے یہ وہ بے تو شک قاضی فائز ایک عیسیٰ صاحب مصرع نے کہہ ذہن میں دیا۔ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، جی سر، وہ حبس تھا کہ لو کی دعا مانگتے تھے لوگ، وہ یہ حبس حالات تھا، کہ لو کی دعا مانگتے تھے لوگ۔